عتبہ ربیہ کے تینوں بیٹے جو ہے میدان کے اندر نکلے. شیبہ، عتبہ اور ولید بن ربیہ تینوں مقابلے پر نکلے اور کہنے لگے ہمارے جوڑ کے نکالو، ہم سے مقابلہ کرنا ہے تو جوڑ کے نکالو. تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم فرمایا تم نکلو. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تم بھی نکلو. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تم بھی نکلو. یہ تینوں صحابہ کرام علیہم رضوان نکلے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر جو بندہ آیا حضرت علی نے اس کو بھی واصل جہنم فرما دیا. حضرت حمزہ نے حملہ کیا اپنے مد مقابل پر، ایک ہی بار کے اندر اس کو واصل جہنم کیا. حضرت عبیدہ کی عمر ذرا زیادہ تھی، لڑائی ہوئی، لڑتے لڑتے حضرت عبیدہ کی ٹانگ پر تلوار لگی نا، تو تلوار لگنے کی وجہ سے ٹانگ زخمی ہو گئی. حضرت حمزہ نے دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو انہوں نے فٹافٹ بڑھ کر آگے جو دشمن پر حملہ کیا اور اس کو واصل جہنم کر دیا. اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کہنے لگے، کہتے کچھ کرو مجھے سرکار کی بارگاہ میں لے جاؤ، مجھے سرکار کی بارگاہ میں لے جاؤ، ٹانگ زخمی ہے، خون بہہ رہا ہے. کہنے لگے مجھے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے چلو. جب حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی بارگاہ میں لایا گیا تو سر جو ہے حضرت عبیدہ نے حضور کے قدموں پہ رکھ دیا، حضور کے قدموں پہ سر رکھا نا اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں شہید نہیں ہوں، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عبیدہ ہاں تو شہید ہے، عبیدہ تو شہید ہے. اب اتنی بات ہی ہوئی تھی کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی کہ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے کے اندر ادا ہو. اللہ اکبر. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے جامع شہادت نوش فرمایا. جنگ کا سلسلہ جب آگے بڑھا نا تو وہ ننھے شہید بھی یاد آتے ہیں، وہ ننھے مجاہد بھی یاد آتے ہیں. حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں چھوٹی چھوٹی عمریں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آتے ہیں نا. اللہ اکبر. جذبہ جہاد تو دیکھے نا، جذبہ شہادت تو دیکھے نا. تو ننھے ننھے بچے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آ کر کہتے چاچا ہمیں بتانا ابو جہل ان میں کون سا ہے، ابو جہل کی نشاندہی تو کر ذرا، ان میں ابو جہل کون سا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو دیکھا، دونوں بچوں کو دیکھا، کہنے لگے تم نے کرنا کیا ہے ابو جہل کا؟ کہا ہم نے کرنا کیا ہے جی. حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے بس ہمیں بتائیں ذرا، نشاندہی تو کریں نا، نشاندہی تو کریں، بتائیں تو صحیح ابو جہل کون سا ہے، بتائیں تو صحیح. کہتے ہیں بس ہمارا نظریہ یہ مر جائیں گے یا مار دیں گے ناری کو، مر جائیں گے یا مار دیں گے ناری کو. سنا ہے وہ گالیاں دیتا تھا رسول باری کو. کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے، بتائیں تو صحیح. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو جس کے چاروں طرف جو ہے سپاہی پھر رہے وہ ابو جہل ہے. بس اتنی بات ہی کرنی تھی. شہزادے اس طرح جھپٹے ہیں، وہ ننھے بچے اس طرح جھپٹے ہیں ابو جہل پر جس طرح شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے. اللہ اکبر. تھوڑی سی دیر ہی لگی تھی جی، ایسے وار کیے کہ ابو جہل کو اس کی سواری سے نیچے گرا دیا اور واصل جہنم تک کے. یہ سب جذبہ جہاد تھا اور یہ ایمانی طاقت تھی. اللہ رب العزت نے بھی کس طرح مسلمانوں کی مدد کی. بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بندے کے دل میں اگر جذبہ ایمان ہو، ایمانی طاقت ہو، تو پھر بندے کو کوئی شے زیر نہیں کر سکتی، کوئی شے دبا نہیں سکتی. آج ہمیں جو مار پڑ رہی ہے نا، آج جو مسلمان ہر جگہ پر پریشان دکھائی دیتا ہے، جس ملک کے اندر چلے جاؤ کفار جو ہے مسلمانوں پر غلبہ پاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، مسلمان پستی کی طرف جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر جذبہ ایمانی کمزور ہوتا جا رہا ہے. یار ہم تو 313 تھے اور کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم نے بات کی تھی، اور اس وقت کفر کو ہم نے مار بنایا، اس وقت کی سپر پاور کی ہم نے دھوڑے لگوا دی. اور آج ہم اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود کفار ہمیں آنکھیں دکھاتے، کفار جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ڈانٹتے، ہمیں پستی کی طرف لے کر جا رہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر جذبہ ایمانی نہیں رہا، ہمارے اندر نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا. بس یہی وجہ بن رہی ہے آج مسلمان کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو چھوڑ دیا، ہم نے حضور کی سنت کو ترک کر دیا. ہم پر جو احکام لاگو تھے، فرض تھے مسلمانوں پر، وہ
تو یہ غزوہ بدر کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں اور اس چیز کو اپنے اندر لے کر آئیں اور نیت کریں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں، حضور کے طریقے کو اپنائیں، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تاکہ ہم آپ کے اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ جو مسلمان اپنے نبی کی زندگی کو پڑھ کر اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو مسلمان کامیابی کے زینے طے کرتا ہی چلا جائے گا، یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، کوئی طاقت اس کو روکنے والی نہیں ہوگی۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ حضور کی سنت کو اپنائیں، حضور کے طریقے کو اپنائیں، نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں، اچھی باتیں کریں، اچھے اعمال کریں، برے کاموں سے بچیں، انشاءاللہ کامیابیاں ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کی